اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم وفقنا لما تحب وترضى واجعل عاقبت امورنا خیرا ولا تکلنا الى انفسنا طرفت عین ابدا رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا۔ سورہ مبارکہ بقرہ آیات کریمہ۔ وقالوا لن تمسنا النار الا ایاما معدودہ قل اتخذتم عند اللہ عہدا فلن یخلف اللہ عہدہ ام تقولون علی اللہ ما لا تعلمون بلی من کسب سیئۃ وأحاطت به خطیئته فأولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون والذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک اصحاب الجنۃ هم فیہا خالدون۔ قرآن کریم نے بنی اسرائیل کی مثال مومنین کے لیے پیش کی ہے، اور بنی اسرائیل کی مثال میں قرآن نے جو نمایاں حالت ان کی بیان کی ہے مومنین کے لیے، ان کا متدین ہونا، مذہبی ہونا، دیندار ہونا، اور خصوصاً انبیاء کرام علیہم السلام کا پیروکار ہونا، آسمانی کتابوں پر عمل کرنا اور ان سے اپنے آپ کو منسوب کرنا، ایک دینی معاشرے اور دینی سماج کی مثال بنا کر پیش کیا ہے۔ اگرچہ جس وقت بنی اسرائیل تھے اس وقت غیر بنی اسرائیل بھی مختلف زمین کے حصوں میں اور خطوں میں آباد تھے، جیسے مصر میں بنی اسرائیل بھی تھے اور آل فرعون بھی تھے، اور اسی وقت جب مصر میں بنی اسرائیل تھے تو ان کے اپنے اصلی آبائی علاقے میں کنعان میں دیگر اقوام آباد تھیں۔ وہ خطہ جو عرب سرزمین کہلاتا ہے اس پر بھی مختلف اقوام آباد تھیں، اور وہ بھی کسی نہ کسی دین، مذہب یا کسی مذہبی عمل کے مشابہ، مذہبی نظام کے مشابہ اپنا عبادی نظام رکھتے تھے، تقادی نظام رکھتے تھے، سماجی اور معاشرتی اپنا نظام رکھتے تھے۔ لیکن قرآن کریم نے وہ مثالیں نہیں پیش کیں، مشرکین کی ہوں، بت پرستوں کی ہوں، آل فرعون کی ہوں۔ مختلف تہذیبیں تھیں اسی حصے میں، زمین کے اسی حصے میں جہاں بنی اسرائیل آباد تھے۔ ان میں سے خصوصیت کے ساتھ قرآن نے مومنین کے لیے، مخاطبین قرآن کے لیے بنی اسرائیل کو مثال کے طور پر پیش کیا ہے، اس لیے کہ باقی جمعیتوں کی نسبت ان کی یہ خصوصیت تھی کہ یہ دینی طبقہ تھا، مذہبی طبقہ تھا، خاندانی طور پر بھی یہ باقی جمعیتوں سے منفرد اور ممتاز تھے، چونکہ انبیاء کی اولاد تھے۔ یہ حضرت ابراہیم خلیل علیہ السلام اور آپ کی اولاد سے ان کا سلسلہ نسب شروع ہوتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں زیادہ وسائل فراہم کیے، ہدایت کے مواقع ان کو زیادہ پیش کیے، جیسا قرآن نے بھی ذکر کیا ہے کہ اذکروا یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم۔ ان کی ہدایت کے اسباب و مواقع باقیوں سے زیادہ تھے، اس لیے
اس مذہبی دینی سماج کو مثال کے طور پر پیش کیا ہے، چونکہ اب جو نیا سماج تشکیل پانے جا رہا ہے بنام امت اسلامیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قیادت میں، وہ بھی ایک دینی معاشرہ ہے، ایک دینی جمعیت وجود میں آئے گی، دینی سماج وجود میں آئے گا اور دین کا نظام قائم ہوگا۔ دین کے نظام کے قیام میں اور اس کے بقا میں اور استمرار میں، اس کے تشکیل پا کر آگے جاری رہنے میں مختلف نشیب و فراز ہیں اور مختلف اس کے پہلو ہیں۔ جو نیا تشکیل پانے والا معاشرہ ہے مومنین کے ہاتھوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امامت و قیادت میں، اس کے لیے پہلے سے ایک نمونہ، ایک مثال پیش کر دی گئی ہے کہ آپ پہلا دینی سماج نہیں بن رہے، دینی تمدن پہلا تاسیس نہیں ہو رہا، بلکہ آپ سے پہلے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے سابقہ امم کو یہ مواقع دیے ہیں جو اب آپ کو دیا جا رہا ہے، لیکن انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیے ہوئے مواقع اور وسائل اس طرح سے بروئے کار نہیں لائے جیسا لانا چاہیے تھا۔ جتنے مواقع، جتنے وسائل ان کو دیے گئے ہیں، جتنے امکانات، نتیجہ اس کے مطابق نہیں نکلا، نتیجہ الٹ نکلا ہے۔ تو یہ سابقہ عبرت نو تاسیس، نو بنیاد معاشرے کو دی جا رہی ہے کہ آپ بھی انہی آفات کا شکار نہ ہو جائیں، انہی مشکلات کا شکار نہ ہو جائیں جن مشکلات کا سابقہ بنی اسرائیلی معاشرہ شکار ہوا ہے۔ ان کی تمام مشکلات مراحل، مرحلہ بہ مرحلہ جزیات کے ساتھ قرآن مومنین کے لیے ذکر کر رہا ہے۔ اس میں سے جو مومنین نے خود ایک رہنمائی اللہ نے بنی اسرائیل کے بارے میں، اہل کتاب کے بارے میں مومنین کو عطا کی ہے، ایک مشاہدہ اور جائزہ خود مومنین کا تھا۔ مومنین کا جائزہ سرسری تھا، سطحی تھا ان کے بارے میں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جامع صورت میں اور ہمہ پہلو جائزہ ان کے سامنے پیش کیا ہے۔ مومنین اس مذہبی جمعیت کا ایک پہلو دیکھ رہے تھے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے وہ پہلو بھی بتا دیے ہیں جو مومنین کی نظروں سے اوجھل تھے یا مومنین نے انہیں نظر انداز کر دیا تھا۔ اس میں جو بنیادی نقطہ قرآن کریم نے ذکر فرمایا ہے وہ یہ کہ یہ دینی سماج، اس کے اندر دو طبقات ہیں، ایک علماء طبقہ ہے اور دوسرا عوام ہیں، اور دونوں ہی مذہبی سماج کے دو اہم حصے ہیں، اور یہ دونوں ہی منحرف ہیں۔ ان کے علماء نے بھی دین کی تحریف کی ہے، چھپایا ہے، درست بیان نہیں کیا، جعل کیا ہے اور دین فروخت کیا ہے، دین فروشی کی ہے۔ ان کے عوام کو ان علماء کا علم تھا یہ کیسے ہیں، اس کے باوجود ان کے عوام نے انہی علماء سے دین لیا ہے، اور ان علماء نے انہیں کتاب کا علم نہیں دیا، کتاب کی تعلیم نہیں دی، چونکہ عوام ان کے امی تھے، لا یعلمون الکتاب۔ اس کے بجائے ان کے علماء نے دین اور کتاب کے تعلیمات کے بجائے، تورات کے اور موسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کے بجائے انہیں امانی سکھائی ہیں، یعنی دین کو چھوڑ کر، دین کو نظر انداز کر کے اور دین سے باہر باقی من گھڑت بنیادوں پر
ان کو آرزوئیں بنا کے دی ہیں، غلط فہمیاں ان کے ذہنوں میں ڈالی ہیں، تخمینے لگا کے دیے ہیں، اندازے بنا کے، دینی اندازے بنا کے دیے ہیں۔ ہر چیز کے بارے میں جو اللہ نے بیان کیا تھا اس سے ہٹ کر، اس کے الٹ اور اس کے برخلاف ان کے علماء نے عوام کو دین کی تعلیمات دیں۔ جو علماء نے عوام کو دین کی تعلیم دی وہ امانی تھے، اور اللہ نے جو دین دیا وہ الکتاب ہے۔ الکتاب سے عوام مکمل ناآگاہ اور امانی سے بھرے ہوئے تھے ذہن ان کے، اور امانی کے پیچھے جو دلیل تھی وہ ظنون تھے، گمانات تھے، جو گمان بنی اسرائیل کے علماء نے پیدا کیے، اور انہی گمان پر بنیاد رکھ کر امانی کی شکل میں، آرزوؤں کی شکل میں اندازے اور تخمینے لگا کر انہیں تعلیم دے دی۔ اور اس امانی کے بدلے علماء نے پیسے بھی لیے، ان سے معاوضہ بھی لیا، فیسیں بھی لیں، ثمن قلیل لی۔ قلیل البتہ قرآن اس لیے نہیں کہ وہ فیسیں تھوڑی تھی ان کی، زیادہ لیتے تھے۔ قلیل سے مراد یہ کہ جو بیچتے تھے اس کے بدلے میں یہ حقیر چیز تھی، یہ قلت حقارت کے لیے ہے۔ وہ لیتے زیادہ تھے، اموال عوام سے زیادہ مال لیتے تھے۔ اگر دنیاوی لحاظ سے دیکھیں، مالی لحاظ سے دیکھیں تو وہ تھوڑے پیسے نہیں لیتے تھے، زیادہ لیتے تھے، لیکن یہ زیادہ مال بھی ان کا اس شے کے بدلے میں حقیر تھا جو یہ بیچ رہے تھے، یعنی دین کے بدلے میں لیتے تھے۔ اس لیے دین کے بدلے میں جتنا بھی مال انسان لے قرآن کی نظر میں وہ حقیر ہے، وہ ناچیز مال ہے، چونکہ آپ نے قیمتی چیز، جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انہیں کہا تھا کہ کیا تم وہ چیز جو تمہارے لیے خیر ہے اور بڑھیا ہے، قال اتستبدلون الذی هو ادنی بالذی هو خیر، جو خدا نے تمہارے لیے مقرر کیا وہ تو بہت اعلیٰ ہے، اور جو تم مطالبہ کرتے وہ ادنا ہے، تو آپ اعلیٰ کے ساتھ ادنا کو تبدیل کر رہے ہو، اعلیٰ ہاتھ سے دے کے ادنا کا مطالبہ کرتے ہو۔ یہاں پر بھی یہی ہے، انہوں نے دین بیچا، دین چھپایا، دین میں تحریف کی، اور بنی اسرائیل کو گمراہ کیا، اور اس کے بدلے میں معاوضہ لیا۔ یہ معاوضہ حقیر تھا، قلیل تھا، یہ جتنا بھی ہو۔ ان امانی میں سے قرآن کریم نے ایک بنیادی تخمینہ، اندازہ، من گھڑت، علماء کا بنایا ہوا، محرف و منحرف علماء کا بنایا ہوا اندازہ جو دین کے نام پر بنی اسرائیل کو تعلیم دیا گیا، وہ قرآن نے ذکر فرمایا ہے۔ اور وہ یہ ہے کہ وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَعْدُودًا، امیون بنی اسرائیل کے عوام کے ذہنوں میں یہ بات راسخ تھی، اور یہ ان کا اعتقاد تھا، کہتے تھے، وہ مانتے تھے کہ ہم جہنم نہیں جائیں گے، ہمیں جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی۔ یہ اس امانی کا مثال ہے، مصداق قرآن بیان کر رہا ہے۔ وہ غلط دین، تخمینے جو علماء نے بتائے تھے، اس کی ایک موٹی مثال یہ تھی، جس وجہ سے ان کے اندر دین اور کتاب فراموش ہو گئے، اور کتاب کے بدلے میں جعلی من گھڑت دین، علماء کا بتایا ہوا لکھا ہوا دین راسخ اور رائج ہو گیا۔ ان میں سے ایک عقیدہ ان کا یہ تھا کہ ہم جہنم نہیں جائیں گے، یعنی ہم جرم کریں، معصیت کریں، گناہ کریں، اس جرم و گناہ و معصیت کی ہمیں سزا نہیں ملے گی۔ لن تمسنا النار الا ایاما معدودہ، اول تو حرف نفی تاکید کے ساتھ انہوں نے نفی کی کہ ہم جو بھی کریں، جیسے بھی ہوں، بنی اسرائیل جہنم نہیں جائیں گے۔ جہنم بنی اسرائیل پر حرام قرار دی گئی ہے، ممنوع قرار دی گئی ہے، لہٰذا نہیں جائیں گے۔ اور اگر ہم گئے بھی، اگر ہمیں ان جرائم کے نتیجے میں
بنی اسرائیل میں سے کسی کو اگر جہنم میں بھیجا بھی گیا تو یہ ہمیشہ کے لیے نہیں ہوگا یا لمبی مدت تک جہنم میں نہیں جائے گا، بلکہ گنے چنے انجام گنتی کے دن وہاں رہے گا، ایام معدودہ، اور پھر اس کے بعد جہنم سے اس کو باہر نکال لیا جائے گا۔ ایام معدودہ، اگر برفرض بہت بڑا مجرم انسان ہے، ساری عمر اس نے جرم کیا ہے اور بنی اسرائیل سے بھی ہے، جہنم چلا بھی گیا تو چند گنتی کے دن رہے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو یہ مجاب کیا ہے، یہ جواب دیا ہے کہ یہ کس دلیل پر آپ نے ضابطہ اپنے لیے بنا لیا ہے؟ تمہارے منحرف علماء نے تمہیں بتایا ہے اور تم نے اس کو ذہن میں بٹھا لیا ہے، تو اس کے پیچھے دلیل کیا ہے، ثبوت کیا ہے کہ بنی اسرائیل جہنم نہیں جائیں گے جو بھی کریں؟ قل اتخذتم عند اللہ عہدا، کیا اللہ کا کوئی ایسا خاص عہد ہے بنی اسرائیل کے ساتھ؟ بنی اسرائیل کے ساتھ اللہ نے کوئی ایسا عہد کیا ہے کہ بنی اسرائیل جو بھی کریں، جو جرم کریں، گناہ کریں، معصیت کریں، یہ جہنم نہیں جائیں گے؟ ایسا عہد ہے کہیں آپ کے پاس؟ فَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ عَهْدَهُ، یعنی اگر اللہ کا عہد ہے تو اللہ تو اپنا عہد نہیں توڑتا، خلاف عہد و خلاف وعد اللہ نہیں کرتا، تو کیا تمہارے پاس کوئی عہد ہے، کوئی دستاویز ہے، کوئی ثبوت ہے اس کا جس وجہ سے اتنے مطمئن ہو تم؟ ام تقولون علی اللہ ما لا تعلمون، اگر عہد نہیں ہے اور نہیں دکھا سکتے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جھوٹ ہے اور کذب ہے، آپ اللہ کی طرف ایک ایسی چیز منسوب کر رہے ہو جس کا تمہیں علم نہیں ہے، افترا باندھ رہے ہو۔ جیسا اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا آیا 79 میں، فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، اپنے ہاتھ سے کتاب لکھتے تھے، یہ لوگوں کو بتاتے تھے اور یہ کہتے تھے یہ اللہ کا حکم ہے، اللہ کی آیت ہے اور اللہ کا فرمان ہے، اللہ کا قانون ہے، پھر لوگوں سے اس کے بدلے میں مال لیتے تھے، معاوضہ لیتے تھے۔ وہ چیزیں جو یہ ہاتھ سے لکھ کے اللہ سے منسوب کر کے بیچتے تھے، اس کی ایک مثال یہ تھا کہ ان کو جہنم سے رخصت کی باقاعدہ دستاویز دیتے تھے، مطمئن کرتے تھے کہ بنی اسرائیل کوئی بھی جہنم نہیں جائے گا۔ وہ اللہ نے فرمایا کیوں نہیں جائے گا؟ اس کی ثبوت کیا ہے، دلیل کیا ہے؟ یا تو کوئی عہد ہے اللہ کا آپ کی کتابوں میں، آپ کے نبیوں کے ساتھ، آپ کے عوام کے ساتھ، تو وہ دکھانا ہوگا آپ کو، یا پھر تم جھوٹ بولتے ہو، جیسا کہ قرآن نے کہا ہے کہ یہ جھوٹ بولتے تھے۔ اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمانا ہے بلا من کسب سیئۃ واحاطت بہ خطیئتہ اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون۔ پھر اللہ نے جنت و جہنم کا ضابطہ بیان کر دیا بنی اسرائیل کے لیے بھی اور مومنین کے لیے بھی، تاکہ اس طرح کی غلط فہمی مسلمان علماء، مسلمان عوام کے اندر نہ پھیلائیں۔ جنت و جہنم کا مکمل ضابطہ، واضح دو ٹوک ضابطہ قرآن نے بیان کر دیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ بلا من کسب سیئۃ، جس نے بھی سیئہ کیا، برا کام کیا، غلط کام کیا، وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِيَّتُهُ، اور اس کی خطا، اس کے جرائم نے اس کا احاطہ کر لیا، اس کو اپنی لپیٹ میں لے لیا، اس کی زندگی پر جرم کا سایہ اس طرح سے پڑا کہ جرم نے اس کا احاطہ کر لیا اور اس کی ساری زندگی مجرمانہ ہے، فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، یہ اللہ کے حکم کے مطابق یہ اصحاب جہنم ہے، یہ جہنم میں جائیں گے اور ہمیشہ کے لیے جہنم میں جائیں گے، نہ گنتی کے چند دن، دائماً جہنم میں ہوں گے۔ اگر سیئہ انجام دیا اور گناہوں نے اور جرائم نے ان کی زندگی کا احاطہ کر لیا تو یہ جہنمی ہوں گے۔
اور جنت جانے کا بھی ضابطہ ہے، قانون ہے، والذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک اصحاب الجنت هم فیہا خالدون، اور جو ایمان لائے اور عمل صالح بجا لائے یہ اصحاب جنت ہیں، صاحبان جنت ہیں، اور یہ جنت میں مخلد ہوں گے، یہ بھی ہمیشہ کے لیے جنت میں ہوں گے۔ بس یہ دو ٹوک طور پر، واضح طور پر دو ضابطے ہیں، جنت جانے کا اور جہنم جانے کا ضابطہ۔ بنی اسرائیل کو ان دونوں کے بارے میں غلط فہمی کا شکار کر دیا گیا تھا کہ ایمان و عمل صالح معیار ہے جنت جانے کا، لیکن بنی اسرائیل کے لیے نہیں ہے۔ بنی اسرائیل کو استثناء حاصل ہے، بنی اسرائیل کے علاوہ باقی اقوام ان کا عمل دیکھا جائے گا، ان کا ایمان دیکھا جائے گا، اور اگر ایمان و عمل صالح ہوا تو جنت میں جائیں گے، ورنہ جہنم میں جائیں گے۔ لیکن بنی اسرائیل کے لیے یہ قانون نہیں ہے، انہیں صرف یہ دیکھا جائے گا کہ یہ بنی اسرائیل ہیں، یہ اسرائیل کی اولاد ہیں، اور یہ تورات کے ساتھ منسوب یا موسیٰ علیہ السلام کی قوم شمار ہوتے ہیں، یعقوب کی اولاد ہیں۔ اس کے علاوہ کوئی چیز نہیں دیکھی جائے گی، یعنی ان کا صرف شناختی کارڈ دیکھا جائے گا، قومی شناختی کارڈ دیکھا جائے گا، کس نسب اور کس نسل سے تعلق ہے، باقی چیزیں ان کی نہیں دیکھی جائیں گی۔ دوسرے لوگوں کے، بنی اسرائیل کے علاوہ جو لوگ ہیں، ان کے اعمال و ان کے ایمان کو دیکھا جائے گا۔ یہ وہ غلط فہمی ہے جو بنی اسرائیل سے زیادہ بڑھ کر مسلمانوں کے اندر پیدا کی گئی ہے، اور مسلمانوں کے بھی مختلف فرقے ان کے اندر بھی زیادہ، باقی مسلمانوں کی نسبت بھی زیادہ غلط فہمی بعض فرقوں کے اندر ڈالی گئی ہے، جن میں سے شیعہ ایک فرقہ ہے جس میں بنی اسرائیل کی طرز کی غلط فہمی شیعہ علماء نے یا ذاکرین نے یا خطباء نے ڈال دی ہے کہ آپ بھی جہنم نہیں جاؤ گے، آپ کا ایمان و عمل نہیں دیکھا جائے گا، اب آپ کی نسل نہیں بلکہ آپ کی نسبت دیکھی جائے گی۔ بنی اسرائیل کے علماء نے انہیں بتایا تھا کہ آپ کی نسل دیکھی جائے گی، شیعہ علماء نے اپنے عوام کو بتایا کہ آپ کی نسبت دیکھی جائے گی، نسل نہیں، چونکہ نسلیں تو مختلف ہیں، آپ کی نسبت دیکھی جائے گی، کہ اگر آپ کی نسبت آل رسول سے ہے تو کوئی چیز نہیں پوچھی جائے گی، مکمل استثناء آپ کو حاصل ہے، آپ جتنے جرائم کریں، جتنے برائیاں کریں، جیسی زندگی گزاریں، آزادی ہے، اور آپ کو جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی۔ قرآن کی اس صراحت کے باوجود، چونکہ قرآن تو پہلے بنی اسرائیل کے بارے میں آغاز میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ساتھیوں کے ہمراہ مدینہ جا رہے ہیں تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے یہ وضاحت کر دی، جنت و جہنم کا ضابطہ ذکر کر دیا، اور بنی اسرائیل کے امانی، تخمینے، اندازے اور دینی غلط فہمیاں ذکر کر دیں۔ اس کے بعد کہ یہ آیت مسلمانوں کے لیے قرآن میں موجود ہے، اور اس جیسی متعدد اور آیات ہیں، یہ مضمون مقرر ہے قرآن کا، جنت و جہنم کا ضابطہ تکراراً بیان ہوا ہے اور صدہا مرتبہ تکرار ہوا ہے، اس کے باوجود آج مسلمانوں کے ذہنوں میں یہ غلط فہمیاں ہیں۔ البتہ شیعہ تنہا فرقہ نہیں ہے، ان کے علاوہ دوسرے اہل سنت کے فرقوں میں بھی اس طرح کا تصور یا اس سے زیادہ غلیظ تر تصور پایا جاتا ہے، لیکن قرآن بتا رہے کہ یہ بنی اسرائیلی تفکر ہے، یہ گمراہ تفکر ہے، یہ بنی اسرائیل کے عوام و علماء نے جعل کیا ہے، اور اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ امانی کتاب کے مقابلے میں، دین کے مقابلے میں امانی کی مثال قرآن کریم نے ذکر کی ہے، تو یہ امانی بنی اسرائیل کی ہوں یا یہ امانی مسلمانوں کے اندر ہوں، ہیں دونوں امانی ہیں۔ لا یعلمون الکتاب الا امانیہ، کتاب کے ضابطے کچھ اور ہیں، امانی ان کے ذہنوں میں راسخ کچھ اور ہیں، جو ان کے ان علماء نے جن کے قرآن نے 4 گناہ ذکر کیے ہیں، ایک تحریف کرتے ہیں، دوسرا کتمان کرتے ہیں،
تیسرا جعل کرتے ہیں، چوتھا فروخت کرتے ہیں دین کو، یعنی دین میں تحریف کرتے ہیں، کتاب میں کتاب کے حقائق کو چھپاتے ہیں، اور کتاب کے حقائق چھپا کے جعلی اپنے ہاتھ سے جعل کرتے ہیں، اور پھر وہ جعلی دین فروخت کرتے ہیں عوام کے اندر۔ یہ 4 خصلتیں بنی اسرائیل کے علماء میں ہوں یا مسلمان علماء میں، جیسا کہ حدیث امام حسن عسکری علیہ السلام میں اور امام جعفر صادق علیہ السلام نے بیان فرمایا کہ یہ تو مسلمانوں کے اندر بھی ہے، مسلمان عوام اور مسلمان علماء بھی اس کا شکار ہیں۔ تو ائمہ نے صراحت کے ساتھ بیان کر دیا کہ حکم بھی وہی ہے جو علماء بنی اسرائیل کا ہے، وہی حکم مسلمان علماء کا ہے اگر یہ جرم کرتے ہیں۔ اور یہ امانی اس وقت دین کے متبادل دین، یعنی اللہ کے دین کے متبادل، کتابی دین کے متبادل، قرآنی دین کے متبادل امانی کا دین ہے۔ ایک طرف الکتاب ہے اور ایک طرف امانی ہے، اور یہ لوگوں کے ذہنوں میں راسخ ہے، اس کے اوپر ان کا اعتقاد ہے مسلم کہ ہم جہنم نہیں جائیں گے، چونکہ ہماری نسبت اور ہماری محبت ہے، ہم سے صرف محبت دیکھی جائے گی، عمل دوسروں سے دیکھا جائے گا، اور محبت والوں کا عمل و ایمان نہیں دیکھا جائے گا۔ اس کو قرآن نے مصداق کے طور پر اور گمراہی کے طور پر ذکر کیا کہ یہ گمراہی امانی کے طور پر ان کے دل میں تھی۔ وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَعْدُودَةً، یہ ایک گمراہی تھی۔ اس کے علاوہ بھی تھی ان کے کہ ہم جہنم کیوں نہیں جائیں گے، یہ بات پہلے کر رہے ہیں ہم گزشتہ سورہ بقرہ کی آیا 48 کے ضمن میں، وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ۔ 4 امانی، 4 تخمینے، 4 من گڑھت چیزیں بنی اسرائیل کے علماء نے بنی اسرائیل کے عوام میں پھیلائی ہوئی تھیں اور انہیں راسخ کیا ہوا تھا۔ ایک یہ کہ آپ بنی اسرائیل کے مجرموں کی جگہ دوسرے پیش ہوں گے، بزرگان بنی اسرائیل، یعنی جب بنی اسرائیل کے مجرمین کا حساب کا وقت آئے گا تو ان کی جگہ پر انبیاء بنی اسرائیل، حضرت ابراہیم خلیل پیش ہو جائیں گے، اور حضرت اسحاق پیش ہو جائیں گے، حضرت یعقوب پیش ہو جائیں گے، حضرت یوسف، جتنے بھی ان کے اندر جن کی یہ اولاد ہیں وہ اپنی ذریت کی جگہ، اپنی اولاد کی جگہ آبا، چونکہ وہ نیک تھے، صالحین تھے سارے، لہٰذا وہ پیش ہوں گے اور ان کو چھوڑ دیا جائے گا، یہ آگے حساب میں جائیں گے ہی نہیں۔ یہ ان کا ایک اعتقاد تھا۔ دوسرا ان کا اندر امانی و بد اعتقادی یہ تھی کہ ہماری تو سفارش کر دی جائے گی، شفاعت کر دی جائے گی، یعنی جب بنی اسرائیل کے مجرم جہنم لے جائے جا رہے ہوں گے تو وہاں پر بزرگان بنی اسرائیل، انبیاء یا صالحین بنی اسرائیل، وہ آ کر اپنی اپنی جماعت، اپنی اولاد کو عذاب سے بچا لیں گے، شفاعت کریں گے، بیچ میں واسطہ بنیں گے، سفارش کریں گے اور چھڑا لیں گے۔ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ، اور یہ بھی ہے کہ بنی اسرائیل کے بارے میں قانون یہ ہے کہ یہ بے شک جرم کریں، سزا نہیں ہے، اگر یہ جرم کر کے اس کا کچھ کفارہ دے دیا کریں، کچھ معاوضہ فیس دے دیں، یعنی اعتراف کریں، اور اس اعتراف کی جیسے ابھی بھی رواج ہے ان کے ہاں، خصوصاً مسیحیت کے اندر یہ رواج ہے کہ مسیحی شخص جو ان کے اپنے اعتقاد کے مطابق مومن ہے، لیکن اس کو آزادی ہے، وہ آزاد زندگی گزارے، کوئی پابندی نہ اللہ کی طرف سے بنی اسرائیل کے لیے پابندی ہے، نہ انبیاء بنی اسرائیل کی طرف سے، نہ کتب بنی اسرائیل کی طرف سے، عوام کو کھلی چھٹی ہے کہ یہ جو مرضی ہے کریں، جو جی میں آئے کریں، جو جی میں آئے کریں گے تو وہ تو بہت فاسد کام بھی ہیں، وہ بھی کر گزریں، لیکن کر کے پھر آ کے بتا دیں کہ ہم نے یہ فساد کیا ہے۔ اتوار کے دن چرچ میں آئیں اور آ کر اعتراف کریں کہ ہم نے یہ گناہ کیا ہے، اور آ کر پیسے وہاں
اپنے عالم کو، اپنے پادری کو پیسے دے دیں، فیس دے دیں، توبہ کی فیس، گناہ کی معافی کی، اعتراف کریں گے کہ ہم نے یہ کیا ہے اور یہ ہم سے وصول کر لیں، اور پھر جا کے دوبارہ شروع کر دیں، چونکہ بالکل دھل گئے ہیں، صاف ستھرے ہو گئے ہیں، جیسے لانڈری میں کپڑا جاتا ہے دھل جاتا ہے، اسی طرح اعتراف کرنے سے اور عدل یعنی معاوضہ، فیس دینے سے بالکل انسان کے سابقہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ کون معاف کرتا ہے؟ یہی مذہبی پیشوا، یہ ان کے گناہ سارے دھو دیتا ہے، اسے اختیار ہے کہ مجرمین کے گناہ صاف کر دے۔ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ، ان کے ذہنوں میں یہ بھی امانی و غلط اعتقاد تھا کہ ہماری نصرت ہوگی، ہمارے مجرمین جب اللہ کی بارگاہ میں جائیں گے تو ہمارے ناصرین ہیں، نصرت ہوگی۔ اس بارے میں ان کی اپنی کتابوں کے اندر یہ صراحت سے یہ اعتقاد ہے کہ حضرت ابراہیم جنت و جہنم کے اس درمیانی علاقے میں بیٹھے ہوں گے کرسی لگا کر، اور سارے لوگ لے جا رہے ہیں، جہنمیوں کو جہنم اور جنتیوں کو جنت میں لے جا رہے ہوں گے، لیکن بنی اسرائیل کی وہاں پر چیکنگ ہوگی، چیک پوسٹ ہوگی، یہ بتایا جائے گا کہ یہ بنی اسرائیل ہیں، تو حضرت ابراہیم اسے روک لیں گے، خصوصاً جو جہنم لے جایا جا رہا ہے حضرت ابراہیم روک لیں گے کہ یہ میری اولاد میں سے ہے یا میرے اولاد کی، میری ذریت کی پیروکار ہے، اس لیے اس کو نہ لے جائیں۔ اور جب حضرت ابراہیم سے کہا جائے گا کہ یہ مجرم ہے، یہ جہنمی ہے، تو حضرت ابراہیم ان ملائکہ کو یاد دلائیں گے کہ اعمال دوسروں کے دیکھنے ہیں، ان کی صرف نسبت دیکھنی ہے، تو میں اس لیے بیٹھا ہوں تصدیق کے لیے کہ میری اولاد میں سے ہیں یا نہیں، اگر میری اولاد میں سے ہیں تو ان کو کوئی چیز نہیں ہوگی۔ فقط ایک چیز جو بنی اسرائیل کی یہود کی کتابوں میں ہے وہ یہ ہے کہ صرف ان کا ختنہ دیکھا جائے گا کہ ختنہ شدہ ہیں یا نہیں ہیں، اگر ختنہ شدہ نہیں ہیں تو حضرت ابراہیم وہیں پر معجزاتی طور پر کر دیں گے ان کا ختنہ، اور اس وقت یہ جنت میں چلے جائیں گے۔ یعنی جنت جانے کے لیے ایک ختنہ ان کا ہونا چاہیے اور دوسرا اولاد ابراہیم میں سے ہوں، باقی کوئی چیز شرط نہیں ہے ان کے لیے۔ ہو بہو یہی اعتقاد مسلمانوں کے اندر منعقد ہوا ہے، خصوصاً شیعہ علماء نے، شیعہ ذاکرین نے، خطباء نے بالکل کاپی کیا ہے، اس میں کوئی اضافہ بھی نہیں کیا، کمی بھی نہیں کی، اور انہوں نے کہا کہ چونکہ ہم مولا علی کے پیروکار ہیں تو مولا علی بھی اسی طرح کرسی لگا کے یا قبر میں یا محکمہ الہی میں بیٹھے ہوں گے اور ان مجرمین کو وہاں سے دور کر دیں گے اور بچا لیں گے۔ یہ چار نظریے، یہ چار اعتقاد بنی اسرائیل کے ان محرف علماء نے پیدا کیے تھے، سورہ بقرہ کی آیا 48 کے اندر، جن کی قرآن نے ایک ایک کر کے نفی کر دی ہے۔ اتقوا یومن، اس دن کے لیے تقوی اختیار کرو، اس دن کے عذاب سے بچنے کے لیے، تحفظ کے لیے تقوی اختیار کرو۔ چونکہ دوسری چیزیں جو آپ کے ذہنوں میں بیٹھی ہوئی ہیں، اجزاء النفس النفس، یہ نہیں ہوگا، لا تجزی نفس عن نفس شیئا، یہ نہیں ہوگا، ولا یقبل منہا شفاعت، سفارش شفاعت نہیں چلے گی، ولا یؤخذ منہا عدل، معاوضہ نہیں لیا جائے گا، ولا ہم ینصرون، نصرت بھی نہیں کی جائے گی مجرمین کی۔ یہ قرآن نے جو ایک ایک کر کے چار چیزیں نفی کی ہیں، چونکہ یہی چار اعتقاد ان کے راسخ اعتقاد تھے الکتاب کے مقابلے میں۔ لا یعلمون الکتاب، اگر کتاب کا انہیں علم ہوتا تو کتاب میں تو صاف لکھا تھا کہ ایمان و عمل صالح معیار ہے، لیکن چونکہ یہ کتاب جانتے نہیں ہیں، امانی جانتے ہیں، امانی ان کے علماء نے ظنون کی بنیاد پر، گمان کی بنیاد پر، تخمینے کے ساتھ ان کو بنا کر دے دیے، اور قرآن نے کہا ہے کہ بلکہ ظنون سے بھی بدتر بنیادیں ہیں ان کے دین کی، امانی کی، دین ان کا امانی ہے، امانی کی بنیاد ظنون ہے، بلکہ ظنون سے بھی بدتر تخرص ہے۔ ظنون اور تخرص میں یہ فرق ہے کہ ظنون کچھ نشانیاں، کچھ ادھر ادھر کی باتیں ملا کر قرائن جوڑ کے تخمینہ لگانا، اندازہ لگانا،
تخرص یہ ہے کہ آپ بغیر کسی علامت کے، حتیٰ کمزور ضعیف علامت بھی نہیں ہے، آپ ویسے تک بندی کریں کہ اللہ کے جنت جہنم جانے کا قانون یہ ہے کہ یہ تک بندی اس وقت مسلمانوں کے اندر فراوان ہے، بلکہ مقابلہ ہے تک بندی کا، اور اس تک بندی کے تخرص کے مقابلے میں صریح قرآن کی آیات ہیں جنہیں جھٹلا دیتے ہیں مسلمان عوام یا فرقوں کے عوام، وہ نہیں مانتے، نہ قرآن کو مانتے ہیں، چونکہ وہ تخرص کو دلیل کہتے ہیں کہ فلاں نے یہ کہا ہے، فلاں نے یہ خواب دیکھا ہے، فلاں نے یہ جملہ کہا ہے، جنون سے بھی آگے چلے گئے ہیں، تخرص تک چلے گئے ہیں۔ تو تخرص بہت سست بنیاد ہے دین کی اور مذہب کی یا امانی کی۔ اس امانی میں سے ایک یہ تھا کہ لن تمسنا النار الا ایاما معدودہ، مس چھونے کو کہتے ہیں عربی زبان میں، کوئی چیز کسی دوسری چیز کے ساتھ لگے اور ان میں آپس میں باقاعدہ ایک جسمانی ربط قائم ہو جائے تو اس کو مس کرنا کہتے ہیں، چھونا، ٹکرانا، کسی چیز سے جڑنا۔ آگ چونکہ انسان کے جسم کو چھوتی ہے، جلاتی ہے، اس لیے ان کا یہ اعتقاد تھا کہ آگ ہمیں نہیں چھوئے گی۔ آگ کو حکم ہے جس طرح، اور دلائل بھی ہیں ان کے پاس، کہ جس طرح اللہ نے حضرت ابراہیم کے لیے آگ کو منع کر دیا تھا اللہ نے کہ ابراہیم کو نہیں جلانا، تو یہ حکم ابراہیم کے ساتھ مختص نہیں تھا، اولاد ابراہیم کے لیے بھی تھا کہ نہ ابراہیم کو جلانا ہے، نہ اولاد ابراہیم میں سے کسی کو جلانا ہے۔ یہ ان کے علماء نے استنباط کیا کہ آگ کیوں نہیں چھوئے گی، چونکہ آگ کو حکم ہے کہ اس نے بنی اسرائیل کو نہیں چھونا، اولاد ابراہیم کو، اور اولاد ابراہیم بھی وہ جو بنی اسرائیل کہلاتے ہیں، انہیں نہیں چھوئے گی یہ آگ۔ نار پہلے بحث کر رہے ہیں ہم سابقہ آیات میں اس لفظ کے بارے میں کہ نار و نور دونوں ایک ہی مادہ سے مشتق ہیں، نون و رے، نور اسی سے لفظ نار بھی ہے، اور نور یا نار کا مادہ ایک ہے، لیکن آگے دو مادوں سے جو دو لفظ بنے ہیں ان کے معانی مختلف ہیں، ان کے معانی میں فرق ہے۔ نور کا بنیادی معنی ہوتا ہے کہ وہ چیز جو خود ظاہر ہو اور دوسری تمام حقائق کو ظاہر کرے، اس کو نور کہتے ہیں۔ یہ معنی ہے اس کا، جو خود بنفس ظاہر ہو، اوجل نہ ہو، اور دوسری ہر چیز کو ظاہر کرے۔ اس کے مصادیق ہیں، یہ روشنی جو سورج کی ہے یا چراغوں کی ہے یا بجلی کے بلب کی ہے، یہ معنی نہیں ہے نور کا۔ شمس، نور شمس و نور شمع، یہ مصادیق نور ہیں۔ اور پہلے بات کی تھی کہ یہ ضعیف ترین نور ہے، چونکہ اس کی مظہریت و مظہریت محدود ہے، فقط بصارت کے لیے ہے، اور فقط کیفیات میں سے رنگ کو یہ نور ظاہر کرتا ہے، اس لیے بہت ضعیف نور ہے یہ، یعنی ظاہر ہے صرف آنکھ پر، باقی انسان کے حواس پر یا باقی انسان کے مشاعر پر ظاہر نہیں ہوتا نور۔ یہ نور حسی، سورج کا نور یا چراغوں کا نور۔ اور دوم یہ کہ یہ نور جو صرف آنکھ کے لیے ظاہر ہوتا ہے، جن چیزوں کو ظاہر کرتا ہے وہ صرف رنگ ہیں، رنگ کے علاوہ کسی اور چیز کو یہ نور ظاہر نہیں کر سکتا۔ اور رنگ کیفیات میں سے محدود موجودات یا مخلوقات ہیں رنگ، لہٰذا جو چیزیں رنگین نہیں ہیں وہ نور نہیں دکھا سکتا، بے شک نور موجود ہو۔ جیسے ابھی ہمارے سامنے جو چیزیں رنگین ہیں وہ ہمیں نظر آ رہی ہیں، لیکن ہوا، آکسیجن جو ہم لے رہے ہیں وہ نظر نہیں آ رہی، تنفس اپنا نظر نہیں آ رہا، چونکہ رنگین نہیں ہے۔ اور اسی طرح ہزاروں چیزیں ایسی ہیں جو ہماری آنکھوں کے سامنے ہوتی ہیں، ہم نہیں دیکھ پاتے،
چونکہ رنگین نہیں ہوتی، اور نور غیر رنگین چیز کو نہیں دکھا سکتا، اس لیے یہ سب سے کمزور نور ہے۔ سب سے قوی نور وہ ہے جو ہر مدرک پر ظاہر ہے، جس کے اندر بھی ادراک کی صلاحیت ہے، یہ نور اس پر ظاہر ہے اور ہر چیز کو ظاہر بھی کر سکتا ہے۔ رنگ نہیں بلکہ ہر موجود، جو بھی موجودات کائنات کو جن تقسیم بندی کے تحت طبقہ بندی کی گئی ہے نظام ہستی کی، عالم ہستی کی، جیسے علم فلسفہ نے خوبصورت طبقہ بندی کی ہے تمام موجودات کائنات کی، کہ موجودات طبقاتی لحاظ سے یا جسمانی ہیں یا غیر جسمانی ہیں، مجرد ہیں اور مادی۔ جو مجردات ہیں وہ تمام کیفیات سے خالی ہیں، نہ جسم ہیں، نہ جسمانیات ہیں، نہ رنگ ہے، نہ ان کی کمیت ہے، نہ کیفیت ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ مجرد کا مطلب یعنی حقیقت ہیں، موجود ہیں، واقعیت ہیں، لیکن جسمانی خصوصیات سے منزہ اور مبرہ ہیں۔ یہ کائنات کے موجودات کا ایک بڑا حصہ ان موجودات کا ہے، مخلوقات کا ہے۔ یہ ایک طبقہ ہے موجودات کا، اور اس کے مقابلے میں ہیں جسمانی موجودات جو مجسم شکل میں ہیں۔ ان کی پھر آگے طبقہ بندی کی ہے انہوں نے، جو فلسفہ میں ارسطو کے فلسفہ میں ان کو 10 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے، یعنی 10 ان کے درجے یا 10 کیٹیگری بنائی گئی ہیں کہ یہ موجودات یا جواہر ہیں یا آراز ہیں، آراز میں سے کیفیات ہیں، کمیات ہیں، اور مختلف، یعنی ایک دقیق طبقہ بندی فلسفی نقطہ نگاہ سے انہوں نے کی ہے کہ عموماً ہم انہی اشیاء سے جن کی طبقہ بندی کی گئی ہے، ہمارا روزمرہ کا ان سے سروکار ہے۔ غیر جسمانی حقائق سے بھی ہم روزمرہ رابطے میں ہوتے ہیں، اور جسمانی حقائق سے بھی روزمرہ رابطے میں ہوتے ہیں۔ اور انہوں نے جو 10 درجے بنائے ہیں، 10 کیٹیگریز بنائی ہیں موجودات کی، ان 10 کا روزانہ ہمارے ساتھ تعلق ہے۔ ہم روزانہ ان 10 چیزوں کو، 10 قسم کے موجودات کو ہم بروئے کار لاتے ہیں، ہماری زندگیوں کا حصہ ہیں یہ چیزیں۔ فلسفہ ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ فلسفہ ان چیزوں کی تشریح کرتا ہے جن کا ہم سے تعلق ہے۔ جن چیزوں کا ہم سے تعلق نہیں ہے وہ فلسفہ کا موضوع بھی نہیں ہے۔ فلسفہ کے نزدیک وہ معدوم ہے، وہ موہوم ہے، وہ عدم ہے، کل عدم ہے، اور اس سے فلسفہ نے پہلے ہی کہہ دیا کہ ہم اس سے بحث ہی نہیں کریں گے۔ جو موہوم ہے، جو وہمی ہے، حقیقت نہیں ہے، خرافہ ہے اور تخیل ہے، جس کی کوئی ماوراء حقیقت نہیں ہے، اگر اس کا انسان سے کوئی سروکار نہیں ہے یا انسان اس کے رابطے میں نہیں ہے تو فلسفہ کے بھی رابطے میں نہیں ہے، فلسفہ کے موضوع میں شامل نہیں ہے۔ اب یہ وہ چیزیں ہیں جن سے ہماری زندگی گزر رہی ہے، یہ 10 قسم کے حقائق۔ اور یہ 10 حقائق جو 10 طبقے یا 10 اقسام بڑی موٹی موجودات کی، ان میں سے نور جو دکھاتا ہے ہمیں، یہ حسی نور، چراغوں کا نور اور سورج کا نور، یہ ان 10 میں سے صرف ایک قسم کو دکھاتا ہے، کیفیات، اور وہ بھی ساری کیفیات نہیں دکھاتا، کیفیات میں سے صرف ایک کیفیت یعنی رنگ دکھاتا ہے۔ پس نظام ہستی، جسمانی کائنات میں سے بھی نور ہمیں، اگر ہم یوں تقسیم کریں کہ جس طرح حقائق کو انہوں نے 10 حصوں میں تقسیم کیا ہے، پھر 10واں حصہ کیفیات ہیں، اور کیفیات بھی اگر ہم 10 فرض کر لیں تو 10ویں کیفیت فقط نور دکھاتا ہے، یعنی 1/100 حصہ ہمیں نور دکھاتا ہے۔ اگر کائنات کے 100 حصے ہوں تو یہ سورج کا نور اور چراغوں کا نور ہمیں 100واں حصہ، اس 100 میں سے ایک حصہ صرف دکھاتا ہے۔ وہ بھی جن کی آنکھ ٹھیک ہے، جن کی بصارت ٹھیک ہے، جن کی بینائی صحیح ہے، قائم ہے،
ان کو اتنی سی چیز نور دکھاتا ہے، نور حسی، لیکن یہ باقی 100 حصے کائنات کے یہ ظاہر تو ہیں، آنکھ پر ظاہر نہیں ہیں، لیکن ہیں تو ظاہر ہیں، موجود ہیں یہ سب۔ یہ موجود کس کے ذریعے سے ہوئے ہیں؟ اسی نور کے ذریعے سے۔ نور ہی نے ان کو ظاہر کیا ہے، نور خود بھی ظاہر ہے اور ان کائنات کے 100 حصوں کو بھی اسی نے ظاہر کیا ہے، تو وہ زیادہ حقیقی نور ہے۔ اس لیے نور کے مصادیق میں سے یہ سب سے کمزور مصداق چراغوں کا نور اور سورج کا نور ہے، اور سب سے قوی نور جس نے تمام حقائق ہستی کو ظاہر کیا ہے، خود بھی ظاہر ہے، وہ اصل ہستی ہے، وجود ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے۔ اللہ نور السماوات والارض، وہ نور ہے، اور اس نور نے سب کو ظاہر کیا ہے، اس کے نور سے ساری چیزیں ظاہر ہیں۔ اور تیسرا مصداق نور کا علم ہے، چونکہ علم بھی یہی کام کرتا ہے، خود ظاہر ہوتا ہے لیکن عقل پر، دل پر یہ ظہور، یہ نور فقط دل میں قائم ہوتا ہے۔ اور اسی لیے ائمہ اطہار علیہ السلام نے علم کی تعریف بھی رسمی یہ کی ہے، العلم نور، جیسے اللہ نور، العلم نور، علم بھی نور ہے، لیکن یہ علم نور یہ انسان کے لیے ظاہر ہے اور انسان کے لیے حقائق کو ظاہر کرتا ہے، انسان کے عقل کے لیے، انسان کے دل کے لیے خود بھی ظاہر ہے اور حقائق کو بھی ظاہر کرتا ہے۔ بس یہ اصل حقیقی معنی ہے نور کا، اور باقی اس کے مصادیق ہیں۔ نور حسی، یہ نور جو سورج کا نور ہے یا چراغوں کا نور ہے، اس نور کے ساتھ یعنی اس ظہور و اظہار، یہ نور کا معنی ہے ظہور اور اظہار، اس ظہور اور اظہار کے ساتھ ایک اور چیز بھی بعض مصادیق میں پیدا ہوتی ہے، اور وہ ہے احراق، تپش، گرمی، حرارت پیدا ہوتی ہے۔ چونکہ یہ جہاں یہ نور ہو وہاں پر حرارت بھی پیدا ہوتی ہے، اس وجہ سے اس حرارت کو جو لازمہ ہے نور کا، اس کو نار کہا گیا ہے۔ اس کے لیے لفظ نور استعمال نہیں ہوا بلکہ نار ہے، چونکہ اس کا کام ظہور و اظہار نہیں ہے بلکہ اس کا کام جلانا ہے، اس لیے یہ نار ہے یہ۔ اور اس کے بھی متعدد مصادیق ہیں، احراق، تپش، شدت، حدت، اور جو چیز اس کی زد میں آئے اس کو ختم کر دے، یہ نار جلا دے اس کو۔ اور اس کے مصادیق میں سے وہ نار جو انسان لکڑیوں سے جلاتا ہے، ایندھن سے جلاتا ہے، وہ بھی ہے۔ اور جو انسان کے اندر نفس میں، جس طرح علم انسان کے نفس میں نور کے طور پر پیدا ہوتا ہے، تو غضب اور شہوت نار کے طور پر انسان کے اندر یہ حرارت پیدا ہوتی ہے، یہ احتراق پیدا ہوتا ہے، اور وہ بھی جلا دیتی ہے۔ انسان کے اندر غضب و شہوت مسلسل آگ کی طرح جلانے میں مصروف ہیں، نفسانی آگ، اندرونی آگ، شہوت کی آگ، غضب کی آگ، خواہشات کی آگ، یہ بھی حقیقی نار ہے اور مسلسل جلا رہی ہے، اپنا کام کر رہی ہے۔ لہٰذا کتنے لوگ ہیں جو ان کے اندر علم آتا ہے، تربیت آتی ہے، کوئی ادب آتا ہے، دوسرے دن نہیں ہوتا، کدھر گیا؟ وہ جل گیا سارا کچھ۔ جیسے کسی انسان نے گھر بنایا تھا اور اس گھر میں سامان رکھا، آج وہ گھر بھی نہیں ہے، سامان بھی نہیں ہے، چونکہ جل گیا سارا کچھ، آگ نے جلا دیا ہے۔ اسی طرح کتنے لوگ ہیں، انہوں نے پڑھا ہے، سنا ہے، واعظ سنا ہے، درس سنا ہے، تربیت حاصل کی ہے، ماں باپ سے بہت کچھ سنا ہے، معلمین سے سنا ہے، دین سے بہت کچھ سنا ہے، لیکن آج ان کے خالی گھر میں کچھ بھی نہیں ہے، صرف ایک جلا ہوا سیاہ جھونپڑا ہے جس کے اندر ادب، تمیز، ہر چیز خاکستر ہو گئی ہے، آگ نے جلا دی۔ آگ کیا ہے اندر؟ جس طرح قرآن نے بھی کہا ہے کہ یہ غضب اور یہ شہوات اور خواہشات یہ آگ ہے انسان کے لیے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک انسانی زندگی کے مرحلے کو نار کہا ہے، انسانی اعمال کے ایک نتیجے کو نار کہا ہے، کہ جہاں پر انسان نے ساری زندگی گزاری ہے، اس پوری زندگی کا آخری جو نتیجہ ہوگا وہ خاکستر ہوگا۔ کیا بہت کچھ ہے اس نے،
مثلا ایک آدمی نے انفرادی طور پر 60 سال 70 سال 90 سال زندگی گزاری ہے، زندگی گزارنے کے بعد اب بیٹھ کے جب نگاہ کرے گا کہ اس پوری 70 سالہ زندگی میں سے کیا باقی ہے، کیا حاصل ہے، کچھ بھی نہیں ہے، سب ختم ہے، خاکستر ہے، جل گیا سارا کچھ۔ جہنم وہ آگ ہے جو زندگی کے تمام محصول کو خاکستر کر دیتی ہے۔ یہ جہنم ہے، انسان کی زندگی کے انتہائی مرحلے کو نار سے تعبیر کیا گیا، یعنی خاکستر زندگی، جہاں کچھ بھی انسان کے اندر باقی نہیں رہا، جل گیا سارا کچھ۔ اس کا بھی جو نار کا تصور تشریح کی گئی ہے علماء نے، مفسرین نے یا باقی مترجمین نے، جس طرح قرآن کریم نے اسی آیہ 48 کے اندر فرمایا ہے کہ یہ تمہارا دار دنیا ہے، وہ دار آخرت ہے۔ دار دنیا کی کوئی چیز دار آخرت کے ساتھ نہیں ملتی، اور دار آخرت کی کوئی چیز دار دنیا کے ساتھ نہیں ملتی۔ یہ دار اولا ہے، وہ اخری ہے۔ آخرت اور اولا میں فرق یہ ہے کہ جو کچھ اس مرحلہ زندگی میں، اولا میں، دنیا میں انسان خود بنائے گا، تشکیل دے گا، یہ ایک اور حقیقی روپ میں، حقیقی انداز میں، حقیقی شکل میں یہ آخرت بنتی جائے گی۔ جیسے انسان بظاہر کوئی عمل کرتا ہے، وہ عمل دوسرے کسی فارمیٹ میں، دوسرے کسی شکل میں بدلتا رہتا ہے۔ ٹیکنالوجی نے یہ چیزیں سمجھنا آسان کر دی ہیں۔ معارف دینی کو سمجھنے کے لیے ٹیکنالوجی کی مثالیں زیادہ بہتر ہیں کہ آج انسان خصوصاً یہ جو جدید ٹیکنالوجی ہے، ماڈرن ٹیکنالوجی ہے، انفارمیشن ٹیکنالوجی، آئی ٹی، ڈیجیٹل ٹیکنالوجی میں انسان کسی شکل میں کوئی چیز اس ٹیکنالوجی کے سپرد کرتا ہے، وہ ٹیکنالوجی اس کو کسی اور شکل میں ظاہر کر دیتی ہے۔ آپ نے جو کچھ لکھا تھا، آپ نے چند حروف لکھے ہیں، لیکن اس نے شکل بنا کے، تصویر بنا کے آپ کو دکھا دی ہے۔ آپ نے جو اس کے اندر وارد کیا ہے، جو داخل کی ہے جو چیز، وہ اور چیز ہے، اور اس نے بنا کے اسی آپ کی وارد کی ہوئی چیز کو بنا کے اس نے آپ کو کسی اور شکل میں دکھا دی ہے۔ ایسا ہی انسان کے لیے اللہ نے قانون بنایا ہے کہ انسان بھی، یہ جو آج ماڈرن ٹیکنالوجی ہے، یہ اصل میں بہت قدیم ٹیکنالوجی ہے اور اللہ کی بنائی ہوئی ہے کہ انسان یہاں بات کرتا ہے، یہ بات اس الہی ٹیکنالوجی میں تبدیل ہو جاتی ہے کسی اور شے میں۔ یہ بات یا ایک آگ کے شعلے میں تبدیل ہو جاتی ہے، یا ایک گلزار کی حالت اختیار کر لیتی ہے، یعنی یا یہ ایک شکل ایسی بن جاتی ہے بہت ہی مسرور کرنے والی، پرمسرت، یا یہ بہت ہی خوفناک شکل، میں نے تو بات کی تھی لیکن یہ بات تبدیل ہو کے کسی اور حالت میں آ گئی ہے۔ وہ انسان جو زندگی گزارتا ہے، اعمال انجام دیتا ہے، ان زندگی کے اعمال میں ہر عمل انسان کا تبدیل ہو رہا ہے، اسی ٹیکنالوجی، الہی ٹیکنالوجی کے تحت تبدیل ہو رہا ہے، ضائع نہیں ہو رہا۔ اور الہی ٹیکنالوجی میں یہ ہے کہ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، جس انسان نے ذرہ برابر کوئی کام کیا خیر کا، یہ یراہو، اسی عمل کو دیکھے گا، خود اسی کو دیکھے گا۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، جس نے شر انجام دیا، وہ ایک ذرہ شر انجام دیا، نہ کہ پہاڑ جتنا شر انجام دیا اس نے، ایک ذرہ برابر شر جو محسوس بھی نہیں ہوتا، اگر اتنا شر بھی اس نے کیا، یراہو، وہ بھی اس کو وہاں آخرت میں وہ ذرہ شر نظر آئے گا۔ کس شکل میں نظر آئے گا؟ نہ اس شکل میں جس میں اس نے انجام دیا تھا، یہ اپنے حقیقی روپ میں اس کو نظر آئے گا۔ اس نے جو ذرہ خیر کا یہاں انجام دیا ہے، وہ ذرہ کسی اور حقیقت میں بدل جائے گا، اصلی حقیقت میں بدل جائے گا۔
اور یہ ذرہ شر کا اصلی حقیقت میں بدل کر انسان کے اندر ہوگا. کہاں پر ہوگا؟ انسان کو کہاں دکھایا جائے گا؟ وہ اسکرین جس کے اوپر نمائش چلے گی، فلم چلے گی انسان کی، وہ کہاں دکھایا جائے گا؟ انسان کو کہے گا کہ اپنے نفس کو دیکھو، فقط اپنی طرف نگاہ کرو. ایک یہ اسکرین تم خود ہو، تمہارے اندر وہ سارا کچھ بنا ہے، تم نے کیا ہے، تمہارے اندر ہی ذخیرہ کیا ہے. اس کو کسی باہر کسی حافظے میں نہیں ڈالا، تمہارے اندر ہر ایک کا عمل اس کے اندر محفوظ کرتے گئے ہیں، آپ خود محفوظ کرتے گئے ہو. اللہ نے انسان کو بنایا ہی بہت ماڈرن ایڈوانس ٹیکنالوجی کے تحت ہے کہ کوئی ذرہ بھی ضائع نہیں ہوتا، ہر چیز اس کی محفوظ ہوتی جا رہی ہے. خب یہ جو حفاظت کرتے جا رہے ہو یہ آخرت میں کھل جائے گا، ابھی کھلا ہوا نہیں ہے. اندر آپ کیا بنا رہے ہو ابھی کھل کے نہیں آیا، چونکہ ابھی آپ صرف انٹریاں کر رہے ہو، ابھی آپ اس نفس کے اندر، روح کے اندر داخل کر رہے ہو، ڈال رہے ہو، ہر چیز ڈال رہے ہو. جو کچھ ڈال رہے ہو وہ بن رہا ہے، محفوظ ہو رہا ہے. جب موت آئے گی تو بننے کا عمل مکمل ہو جائے گا، اس وقت دکھا دیا جائے گا کہ یہ بنایا ہے تم نے. یہ مرحلہ ہوگا جہنم کا، یہ نار ہے. اس کو نار کیوں کہا گیا ہے؟ ایک عامیانہ تصور یہ مانا کیا گیا کہ آگ سے مراد بڑی بڑی بھٹیاں ہوں گی، الو ہوں گے، شعلے لپک رہے ہوں گے، اور اس میں انسانوں کو پکڑ پکڑ کے ڈالا جائے گا، جیسے سٹیل ملوں کے اندر پگھلانے کی بھٹیاں ہوتی ہیں اور ان کے اندر لوہا ڈالتے ہیں، وہ ہائی درجہ حرارت میں، بہت بڑے اعلیٰ درجہ حرارت میں لوہا پگھلتا جاتا ہے، جو چیز اس میں لوہے کی ڈالو پگھلتا جاتا ہے. تو اس طرح کی جہنم ہوگی، اس میں انسانوں کو ڈالا جائے گا، یہ پگھلتے جائیں گے. نہ، یہ نہیں ہے جہنم کہ بڑی بڑی بھٹیاں ہوں گی اور ملائکہ اس میں پکڑ کے لوگوں کو ڈالتے جائیں گے. یہ جہنم جو انسانوں نے خود بنائی ہے، ہر انسان کی جہنم و جنت خود اس کے اپنے ہاتھ کی بنی ہوئی ہے، باہر سے کوئی سزا نہیں ہے اس کو. یہ خود اس نے جو بنایا ہے، یہ ظاہر کر کے، چونکہ انسان نے ختم نہیں ہونا، لہٰذا جو کچھ اس نے بنایا ہے یہ وجود اب جاری رہے گا، اس میں اب تبدیلی بھی نہیں آئے گی. خلود کا مطلب یعنی ہمیشہ اب ایسا ہی رہو گے، چونکہ جو موقع تھا تبدیل کرنے کا، بدلنے کا، اپنی اچھی شکل صورت بنانے کا، وہ تم نے گنوا دیا، ضائع کر دیا ہے. اب یہ جہنم ہے. اس جہنم سے کون بچا سکتا ہے؟ یہ جتنی امانی ہیں، جتنے من گڑت توہمات ہیں کہ حضرت ابراہیم بچا دیں گے، حضرت عیسیٰ بچائیں گے، حضرت موسیٰ بچائیں گے، بنی اسرائیل کے علماء بچائیں گے، یا فلاں بچائے گا، یا اہل البیت بچائیں گے، یہ تو اس آپ کی من گڑت تصویر کے اوپر ہے کہ بٹھیاں ہوں گی اور ان بٹھیوں میں پکڑ پکڑ کے کچرے کی طرح لوگوں کو ڈالا جائے گا اور وہاں جلتے جائیں گے. تو وہاں آپ نے فرض کیا ہوا ہے کہ بچانے والے بھی وہاں بیٹھے ہوں گے. لیکن جہنم جو، جیسے ایک انسان ہے سگریٹ پیتا ہے، شروع سے اس نے شروع کر دیا بچپن سے، اور ہر سگریٹ، ہر کش جو اس نے لگایا ہے، اس کے نتیجے میں اس کے اندر سرطان، کینسر بنتا گیا ہے. اس کے پورے وجود کو اس نے احاطہ کر لیا ہے. یہی جہنم ہے. یہ سگریٹ نوشی کے ذریعے جو کینسر پیدا ہو گیا ہے، یہ جہنم ہے. یہ اب اس سے کون بچائے گا؟ مثلا ایک بنی اسرائیلی سگریٹ پیتا ہے تو حضرت ابراہیم اس کو کہاں بچائیں گے اس کو؟ چونکہ یہ اس نے سموکنگ کی ہے تو سموکنگ نے اپنا اثر دکھانا ہے. تم بنی اسرائیلی ہو، تم بنی اسماعیلی ہو، تم آل فرعون میں سے ہو، تم عرب ہو، تم عجم ہو، جو بھی ہو، قانون اللہ نے ایک بنایا ہے تمہارے لیے. جیسے باقی کائنات کے تمام موجودات کے لیے ایک قانون ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا کہ اس کو آگ میں ڈالو جل جائے گا. یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ زمین کا ٹکڑا اگر آپ مشرق کی زمین سے ایک لکڑی اٹھا کے آگ میں ڈالیں یہ نہیں ڈلے گی، لیکن مغرب سے کوئی لکڑی اٹھا کے ڈالیں تو جل جائے گی. جو بھی لکڑی ڈالو گے آگ میں جل جائے گی. ایک قانون ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا.
اس میں انہوں نے کیسے گمراہی پیدا کی، انحراف، کہ ایک تو جہنم کا موضوع انہوں نے تحریف کیا، جو حقیقت تھی اسے گمراہ کر کے لوگوں کو بتایا کہ جہنم سے مراد ایک بٹی ہوگی اور اس میں بنی اسرائیل کو لے جائیں گے، آگے سفارشی بیٹھے ہوں گے، وہاں سے اس کو روک لیں گے، جانے ہی نہیں دیں گے۔ اگر ڈالا بھی گیا تو چند محدود گنتی کے دنوں میں جہنم میں جائے گا، اور وہ بھی جہنم کے سخت حصے میں نہیں بلکہ جہنم کے نرم سہولت والے حصے میں، جہاں سفارشیوں کو جیل میں جیسے بنایا جاتا ہے ایک کمرہ جیل سپرنٹینڈنٹ کا، جہاں پر اہم قیدیوں کو وہاں رکھا جاتا ہے کہ آپ یہاں بیٹھیں، آپ کو ساری سہولتیں اس کمرے کے اندر دی جائیں گی۔ انہوں نے جہنم کا نقشہ بھی جیل کی طرح فرض کیا ہوا تھا کہ ہم جائیں گے، ہمیں پروٹوکول کے تحت جہنم میں چند دن رکھا جائے گا، وہ بھی عزت احترام کے ساتھ، سہولتوں کے ساتھ، پھر ہمارے سفارشی آئیں گے، وہ ہمیں نکال کے باہر لے آئیں گے۔ وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَعْدُودَةً، ہمیں جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی۔ کیوں نہیں چھوئے گی؟ وجہ کیا ہے؟ چونکہ تم بنی اسرائیل ہو، تمہارا عمل کوئی ٹھیک نہیں ہے، تو ہمارا عمل تو دیکھا نہیں جائے گا، چونکہ بنی اسرائیل ہے۔ بنی اسرائیل کیا نسل دیکھی جائے گی، نسب دیکھا جائے گا، عمل نہیں دیکھا جائے گا۔ باقی لوگوں کو فکر مند ہونا چاہیے، ایمان و عمل صالح انجام دیں۔ بنی اسرائیل کا تو صرف شناختی کارڈ دیکھا جائے گا کہ اولاد ابراہیم میں سے ہو یا نہیں، اگر ہو تو آپ کو جہنم میں نہیں ڈالنا۔ یہ علماء، ان کے علماء کی محنت دیکھیں، ان کے مجرم علماء جنہوں نے دین کی تحریف کی ہے، چھپایا ہے، بدلا ہے اور بیچا ہے دین، کس طرح انہوں نے اللہ کے دین کو مسخ کر کے لوگوں کے ذہنوں میں راسخ کیا ہے۔ کس کے لیے؟ لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، حقیر مال دنیا کے لیے اللہ کے دین کو بگاڑ کے لوگوں کے لیے تباہی۔ اب ظاہر ہے کہ جس دین میں مجرم کو جرم کا جواز مل جائے، گنجائش مل جائے، وہ شخص نہیں ٹلتا۔ جرم کی گنجائش بھی معمولی سی مل جائے کہ آپ یہ جرم کر لو اور اس جرم سے آپ کو بچایا جا سکتا ہے راستے ہیں، وہ شخص نہیں ٹلتا۔ ابھی ہم دنیاوی قوانین کے لحاظ سے دیکھیں کہ کتنے لوگ ہیں جو کھل مکھلا ملکی قانون توڑتے ہیں اور جرم کرتے ہیں، اور جرم سے بچانے والے طبقات موجود ہیں، وکلاء کا یہ کہنا ہے کہ آپ یہ کام کر لو۔ خود قانون کے اندر گنجائش ہے کہ ہم اس کا کوئی جواز نکال لیں گے کہ آپ نے یہ کام کیا ہے تو مجبوری میں کیا ہے، حالات ایسے تھے اور ضرورت تھی، بالآخر قانون میں گنجائش نکل آئے گی۔ جس شخص کو معمولی سا بھی 1%، 0.5% بھی اگر اسے بتائیں کہ آپ سزا سے بچ سکتے ہو، وہ جرم کرتے ہوئے نہیں ٹلتا، وہ فوراً جرم کرتے، کتنا ہی بڑا مومن کیوں نہ ہو، عالم ہو، مومن ہو، جو بھی ہو، اگر آپ اسے گنجائش نکال کے دیں گے وہ ضرور استفادہ کرے گا، اسے وہ جرم کرے گا۔ جو علماء بنی اسرائیل کے تھے یہ یہی کام کرتے تھے، بنی اسرائیل کے عوام کے لیے جرم کی گنجائش نکالتے تھے۔ کہاں سے نکالتے تھے؟ لن تمسنا النار، جہنم میں تم نہیں جاؤ گے۔ کیوں نہیں جاؤ گے؟ تمہاری نسل، تمہارا نسب، تمہاری نسبت، اس کی بھی کوئی اہمیت ہے۔ یوں تو نہیں کہ آپ کو اللہ نے دوسروں کی طرح، عام انسانوں کی طرح، غیر بنی اسرائیل کی طرح اللہ نے تمہیں رکھنا ہے۔ تمہاری ایک حیثیت ہے، تمہاری ایک پہچان ہے، تمہاری ایک شناخت ہے، اس کی بنیاد پر تمہیں وہاں پر گنجائش ملے گی، ریلیف ملے گا۔ اس وجہ سے بنی اسرائیل کے عوام اللہ کی کتاب کو چھوڑ دیتے ہیں، چونکہ کتاب خدا میں بنی اسرائیل کے لیے کوئی گنجائش نہیں ہے۔ الکتاب میں، قرآن میں جیسے کوئی گنجائش نہیں ہے کسی مسلمان کے لیے، خواہ وہ صحابہ کے ماننے والا ہو، اہل البیت کے ماننے والا ہو، صوفیاء کے
ماننے والا ہو، وہ خود کوئی حیثیت رکھتا ہو، کسی بھی نسل سے ہو، اللہ کے دین میں، قرآن میں کوئی گنجائش کسی کے لیے نہیں ہے کہ آپ جرم کرو اور آپ کو چھوڑ دیا جائے گا۔ جرم کرو گے سزا ملے گی، عمل صالح کرو گے جزا ملے گی آپ کو۔ ایک قانون ہے سب کے لیے۔ لیکن اگر آپ جواز نکال کے دے دیں، سادات کو جواز نکال کے دے دیں، شیعہ کو جواز نکال کے دے دیں، علماء کو جواز نکال کے دے دیں، صاحبزادوں کو جواز نکال کے دے دیں، صوفیوں کو جواز نکال کے دے دیں، علماء کو جواز نکال کے دے دیں، سیاستدانوں کو جواز نکال کے دے دیں کہ آپ اگر یہ خاصیت رکھتے ہو پھر پرواہ نہ کرو، آپ کے اعمال نہیں دیکھے جائیں گے، آپ کا یہ محبت دیکھی جائے گی، یہ نہیں ٹلتے پھر جرم سے۔ اس لیے قرآن کریم نے یہ فرمایا کہ یہ اللہ کی کتاب کے مقابلے میں امانی ہیں، یہ اندازے اور تخمینے ہیں ان کے۔ وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَعْدُودَةً۔ اللہ نے فرمایا کہ یہ کہاں سے یہ جواز نکالا ہے؟ قُلْ أَتَّخَذْتُمْ عِندَ اللَّهِ عَهْدًا، عہد ہے کوئی اللہ کا تمہارے ساتھ، خصوصی چھوٹ ہے کہ اللہ نے یہ کہا ہوا ہے کہ باقی سارے انسانوں کو ان کے جرائم پر، گناہوں پر سزا دوں گا سوائے بنی اسرائیل کے۔ ایسا استثناء عہد کہیں ہے آپ کے نبیوں کے پاس ہے، آپ کی کتابوں میں ہے، کسی جگہ ہے اللہ کا یہ عہد؟ نہیں ہے۔ اتخذتم عند اللہ عہدا فلن یخلف اللہ عہدہ، چونکہ اللہ نے جو عہد کیا ہے اللہ اس کی خلاف ورزی نہیں کرتا، اللہ اسے عہد سے ہٹتا نہیں ہے، اس کے خلاف نہیں کرتا۔ تو اگر اللہ نے یہ عہد کیا ہے تو پھر تو ٹھیک ہے، تمہیں چھوٹ ملے گی، جہنم نہیں جاؤ گے۔ لیکن یہ عہد تمہیں دکھانا پڑے گا، کہاں ہے تمہارے پاس اللہ کا یہ عہد؟ اور دوسری صورت یہ ہے کہ ام تقولون علی اللہ ما لا تعلمون، پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی طرف ایسی چیزیں نسبت دیتے تھے جہالت کی وجہ سے جس کا تمہیں علم نہیں ہے۔ اللہ نے کتاب میں تو ضابطہ مقرر کر دیا ہے عام اور مطلق، اور اس میں کسی کی استثناء نہیں ہے، تم نے اپنے لیے استثناء نکال لی ہے، اس دلیل سے اللہ کی طرف نسبت دیتے اس چیز کو جس کا علم نہیں ہے۔ اب یہ کون کرتا ہے؟ یہ فویل للذین یکتبون الکتاب بایدیہم ثم یقولون ھذا من عند اللہ، یہ ان علماء کا کام ہے، خطیبوں کا کام ہے، ذاکروں کا کام ہے کہ جنہوں نے اپنے ہاتھ سے لکھ کر من گھڑت جال کیا ہے دین، پھر کہا یہ اللہ کی طرف سے قانون ہے، نسبت اللہ کی طرف دے دی ہے۔ ام تقولون علی اللہ، یا پھر اللہ پر جھوٹ باندھتے ہو، تم عوام کو گمراہ کرتے ہو کہ اللہ نے یہ کہا ہے، ما لا تعلمون، وہ چیز جس کا تمہیں علم نہیں ہے، یعنی جو اللہ نے نہیں کہی اور تمہارے پاس کوئی علم نہیں ہے، وہ اللہ کی طرف آپ نسبت دیتے ہو۔ یہ مثال قرآن نے اوپر ذکر کیا ہے کہ بنی اسرائیل کے عوام امیون لا یعلمون الکتاب الا امانیہ، کتاب کا علم نہیں رکھتے تھے، دین کا صرف آرزوئیں و تخمینے تھے ان کے پاس۔ ان تخمینوں میں سے نیچے مثال دے دی ہے، وہ یہ تھا کہ یہ کہتے تھے لن تمسنا النار، ہم جہنم میں نہیں جائیں گے سوائے چند گنتی کے دنوں کے لیے، اس کے بعد ہم باہر آ جائیں گے۔ یہ مثال بھی دے دی کہ اس طرح کی امانی بنی اسرائیل کے علماء نے بنی اسرائیل کے عوام کے دلوں میں ڈال دی تھی، اور یہ باعث بنا کہ اللہ کی کتاب کو چھوڑ کر علماء کے جعلی بنائے ہوئے دین کو انہوں نے اپنا لیا، اور وہ لوگ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، اور رسول اللہ اور آپ کے ساتھی یہ توقع کر رہے ہیں کہ یہ اہل کتاب ہیں، یہ سلسلہ نبوت کے پروردہ ہیں، یہ توحید کو مانتے ہیں، یہ مذہبی لوگ ہیں، اور جو ہی ہم انہیں جا کر قرآن کا پیغام دیں گے، چونکہ قرآن بھی اللہ کی کتاب ہے، رسول اللہ بھی اللہ کے نبی ہیں، اور جب یہ اللہ کا پیغام ان مذہبیوں کو دیا جائے گا یہ فوراً قبول کر لیں گے۔ افتطمعون ان یؤمنوا لکم، آپ طمع رکھتے ہو یہ آپ پر ایمان لے آئیں گے، جبکہ
آپ نے دیکھا نہیں کہ ان کے اندر جو دین ہے وہ ہے کیا؟ یہ تو اللہ کی کتاب کو چھوڑ کر امانی کو دین بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں، اور جن علماء نے ان کو اللہ کے دین سے دور کر کے امانی بنا کے دی ہیں، انہی علماء نے ان کو یہ بھی تعلیم دی ہوئی ہے کہ یہ جو اللہ کے رسول آئے ہیں یہ نہیں ہے اللہ کے رسول، اور یہ اللہ کی کتاب نہیں ہے۔ ان کی آسمانی کتابوں میں آپ کا ذکر موجود ہے، ان کے نبیوں کی تعلیمات میں آپ کا ذکر موجود ہے، لیکن اس وقت جو ان عوام کے ذہنوں میں ہے یہ نہ نبیوں کی تعلیم ہے نہ آسمانی کتابوں کی تعلیم ہے، یہ ان کے تحریف کرنے والے علماء کی بنائی ہوئی من گڑت داستانیں ہیں، امانی ہیں، گمان ہیں جو انہوں نے ان کے ذہنوں میں ڈالے ہیں۔ اس گمان زدہ طبقے کے پاس آپ خوش ہو کے جا رہے ہو کہ ہم انہیں دین کا پیغام اللہ کا دیں گے اور یہ ہم سے اللہ کا پیغام وصول کر لیں گے، قطعاً نہیں کریں گے۔ اور ایسا ہی ہوا، کسی نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اہل کتاب میں سے دین پیغام قبول نہیں کیا، بت پرستوں نے قبول کر لیا، انہوں نے بت پرستی چھوڑ دی اور وہ اللہ پر ایمان لے آئے۔ جو اللہ پر پہلے سے ایمان لا کے بیٹھے ہوئے تھے ان میں سے کوئی بھی رسول اللہ پر ایمان لانے کے لیے تیار نہیں ہوا۔ پھر اس کے بعد اگلی 2 آیات میں ضابطہ ہے جنت و جہنم کا، ایسا ضابطہ جس میں کوئی استثناء کسی کے لیے نہیں ہے۔ حضرت آدم سے لے کے قیامت تک جتنی انسانیت ہے، جتنے انبیاء ہیں، ان کی امتیں ہیں، اس ضابطے میں کسی کو استثناء حاصل نہیں ہے، نہ امت رسول اللہ کو، نہ امت عیسیٰ کو، نہ امت موسیٰ کو، نہ امت ابراہیم کو۔ اور وہ یہ ہے کہ جس نے بھی من کسب سیئۃ واحاطت بہ خطیئتہ فاولئک اصحاب النار، یہ عمومی ضابطہ، اس استثناء ناپذیر ہے۔ اور اسی طرح والذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک اصحاب الجنہ، جو ایمان لایا اور عمل صالح کیا یہ جنت ہے، اور جس نے سیئہ کیا اور زندگی میں خطیہ اس پر غالب آ گیا یہ جہنمی ہے۔ یہ اصل قرآنی ضابطہ، یہ الکتاب کا ضابطہ ہے، امانی اس میں داخل نہیں ہے۔ لیکن بنی اسرائیل سے زیادہ امانی مسلمانوں کے اندر ڈال دی گئی ہیں، جبکہ قرآن ان سب کی صراحت کے ساتھ نفی کر رہا ہے۔ وصلی اللہ علی محمد۔